پی ڈی ایم جو جدوجہد میں ہے اور اس حوالے سے جو اجلاس ہوا تھا اس کے حوالے سے قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ بغیر نتیجے کے وہ ختم ہوا، اور شیخ رشید جو کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جیت گئی اور پی ڈی ایم ہار گئی، تو اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کا جیت پاکستان پیپلز پارٹی کی جیت ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جیت پی ڈی ایم کی جیت ہے، اس لیے ہم ایک ہیں۔ جب میں آپ سب کو اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس کو زیادہ جگہ نہ دیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ کے کیمراز میں اور آپ کی آواز میں بہت سا طاقت ہے، اتنا طاقت ہے نمائندہ کا حکومت جو جمہوری پسند تحریک چلانے جا رہے ہیں اس کے خلاف جان بوجھ کے میڈیا میں اور سازشی غیر جمہوری طاقتوں کی طرف سے سازش پھیلائے جا رہے ہیں، مگر پی ڈی ایم کی تحریک مستحکم ہے۔ پی ڈی ایم کے کارکن پاکستان کے عوام سب مل کر انشاءاللہ تعالی اس حکومت کا مقابلہ کر کے دکھائیں گے اور اس کٹ پتلی کو ہم گھر بھیج دیں گے۔ ڈاکٹر شاہد صدیقی، جیو نیوز۔ سر ہمیں یہ بتائیں کہ جو یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں تو اس سے آپ پی ڈی ایم کا مستقبل کیسا دیکھتے ہیں؟ اور دوسرے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ترک کے پتے ہیں وہ سارے آصف زرداری کے پاس موجود ہیں، تو کسی اور کی طرف نہیں، عوام کی طاقت پہ اور عوام پہ ہی بھروسہ کیا ہے، اور اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ملک کے مزدور ہے، جو ہمارے ملک کے کسان ہے، جو ہمارے ملک کے غریب عوام ہے، جو ہمارے ملک کا سفید پوش طبقہ ہے، جو ہمارے ملک کا طالب ہے، جو ہمارے ملک کا ڈاکٹر ہے، جو ہمارے ملک کا صحافی ہے، وہ سب تنگ آ چکے ہیں۔ وہ مشکل حالات میں اپنا زندگی گزار رہے ہیں، مشکل سے اپنے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں، مشکل سے اپنے بزرگوں کے دوائیوں کا بندوبست کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں جہاں ان کو پتہ ہے کہ یہ کٹھ پتلی وہ واحد وجہ ہے کہ یہ ان مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، تو وہ تیار بھی ہے کہ پی ڈی ایم کے ساتھ دے اور اس حکومت کا مقابلہ کرے۔ جہاں تک صدر زرداری کی بات ہے، جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی بات ہے، ہاں یہ ہمارا تاریخ ہے، ہاں یہ ہمارا ریکارڈ ہے کہ ہم نے نہ صرف غیر جمہوری طاقتوں کا مقابلہ کیا ہے، تحریکیں چلائے ہیں، ڈٹ کے مقابلے کیے ہیں، مگر ہم کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ اور ہم کامیاب اس لیے ہوئے ہیں کہ ایک طرف ہم عوام کی طاقت سے اپنے سیاست کرتے ہیں، تو دوسری طرف ہم عوام کے مفاد میں، ملک کے مفاد پہ اور سیاسی طور پہ اور سیاسی جدوجہد کا جو طریقہ ہوتا ہے، ہم نہ صرف سیاسی جدوجہد لڑنا بھی جانتے ہیں، مگر سیاسی جدوجہد کا سیاست میں پیپلز پارٹی کے پاس جو آپشن تھے، آج تو ان کی مدت ختم ہو گئی ہے اس پیڈا کی، تو پیپلز پارٹی آئین کے آرٹیکل 144 کے تحت سندھ اسمبلی سے بھی اس کو مسترد کروا سکتی ہے، اور جو ہے پی ڈی ایم کے میں جو آپ کا اسٹینڈ ہونا چاہیے سب سے آگے ہے، مگر جب بھی ہر عامر کے دور میں یہ قبضے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مشرف کے دور میں بھی یہ قبضے کرنے کی کوشش کی تھی، اور تب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا صف اول کا کردار تھا۔ ہم نے اس ایشو کو مختلف موقع پہ، مگر خاص طور پہ پی ڈی ایم کے جو کراچی کا جلسہ تھا اس موقع پہ بھی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اس ایشو کو نہ صرف اجاگر کیا، مگر اس کے بعد سندھ کا کابینہ نے اور سندھ کا جو اسمبلی ہے انہوں نے ریزولوشن پاس کر کے سندھ کے عوام کے جو خواہشات ہے، سندھ کے عوام نے جس طریقے سے اس موو کو مسرت کیا ہے اور اس کو پورے ملک کے سامنے پیش کیا۔ جہاں تک یہ آپ مشورہ ذکر کر رہے ہو کہ سندھ اسمبلی کسی قانون، میں سمجھتا ہوں کہ شاید سندھ اسمبلی کے پاس کسی آرڈیننس کو اوورٹرن کرنے کا آئینی اور قانونی اختیار نہیں ہے، لیکن سندھ اسمبلی ہمارے عوام کا آواز بنیں گے، اور جہاں وہ اپنا کوشش کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں گے۔ سب سے اہم کردار نیشنل مقابلہ کرتی رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ہر اس کوشش کو ناکام کرائیں گے، نہ صرف جو بلوچستان اور سندھ کے آئلینڈز کا ایشو ہے، مگر جس طریقے سے سندھ اور بلوچستان اس ملک کا سب سے زیادہ گیس پروڈیوس کرتی ہے، مگر
जो उनका आईनी हक है कि इनको सबसे पहले उस गैस पे हक हो। के दौरान से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये रहा है कि ये कठपुतली राज कायम किया जा रहा है ताकि आपके हकूक़ पे डाका डाला जाए। ये कठपुतली राज कायम किया जा रहा है। मैं इसी थट्टा में इलेक्शन के दौरान मैंने कहा था कि आपका 18th अमेंडमेंट को, आपका NFC अवार्ड को, आपका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को निशाना बनाने के लिए ये कठपुतली ले आना चाह रहे हैं। और हम जानते हैं कि हमने इलेक्शंस में भी इनको शिकस्त दिलवाई है, थट्टा के अवाम ने इनको इलेक्शंस में शिकस्त दिलवाए थे। और इंशाअल्लाह ताला हम अपने एहतजाज जहाँ वहाँ के जो कोल माइनर्स हैं उनके ख़िलाफ़ जो दहशत गर्दी का और कातिलाना वाक़या हुआ, उसको हम ना सिर्फ मज़ाहमत करते हैं मगर मुतालबा करते हैं कि हुकूमत वो नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद नहीं हो रहा है। अमल दरामद होने के बजाय बड़े बड़े दहशतगर्द भाग जा रहे हैं। ATS में जो इन्वॉल्व दहशतगर्द थे उनको छोड़ा जा रहा है और हमारा मासूम अवाम को इन दहशतगर्दों के हाथों पे छोड़ा जा रहा है। ना इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, ना वो। सवाल ये है कि और मौलाना फजल रहमान के दरवाजे तक दस्तक दी गई है, तो आपके दरवाजे तक की ये दस्तक दी गई है, और ये है क्या चीज़, क्या चाह रहे हैं आप? पता नहीं, अभी तक ये जो नुमाइंदा जिसका आप जिक्र कर रहे हो बाकी जमातों के पास पहुंच चुका है, हमारे पास नहीं पहुंचे। मगर ये भी है कि चाहे वो लाहौर का जलसा हो या मेरा प्रेस ब्रीफिंग्स है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस बात को हमने साफ मुस्तरद कर दिया है कि जब तक इस कठपुतली निज़ाम चल रहा है, जब तक कठपुतली स्पीकर भी है और कठपुतली वज़ीर आला भी है, तो तब तक हम नहीं समझते हैं कि ये जो नेशनल डायलॉग की बात है, जो कि पार्लियामान ही वो फोरम है जहाँ इस किस्म का स्टेप लिया जा सकता है, कि वो मुमकिन हो। हम समझते हैं कि ये सिर्फ़ एक सूरत हाल में मुमकिन है कि ये अवाम दुश्मन वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हो जाए, ये अवाम दुश्मन हुकूमत घर चले जाए, ताकि हम इस किस्म का सियासी रास्ता निकाल सके जिसमें नेशनल। शुक्रिया चेयरमैन साहब। आज अभी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में पार्टी की अक्सरियत ने ये राय दी कि सेनेट इंतखाबात में या कोई भी इंतखाबी मैदान हो उसमें जाना चाहिए। ज़िमनी इंतखाबात में तो आप जाए, तो क्या सेनेट इंतखाबात में जाने के लिए आपने PDM से मंजूरी ली है या? की बात है, हमने CEC की मीटिंग के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि जो भी फैसले लिए जाएंगे वो PDM के प्लेटफॉर्म से लिए जाएंगे, इंशाअल्लाह ताला वो कंसेंसस के साथ लिए जाएंगे। और जहां PDM के जो फैसले हैं हमारे CEC ने, चाहे वो 31 दिसंबर तक इस्तीफ़े अपनी क़यादत के पास जमे होने का फ़ैसला हो या जनवरी 31 इमरान ख़ान की मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला हो, हमारा CEC ने PDM के हर फैसला को इंडोर्स किया है और साथ साथ तजवीज़ दिया था कि चाहे वो बाई इलेक्शन हो, चाहे वो सेनेट इलेक्शन हो, हमें इनको हर प्लेटफॉर्म पे मुकाबला करना चाहिए। हमें इनसे हर प्लेटफॉर्म पे वार करना चाहिए, जुडिशरी का प्लेटफॉर्म से, लीगल प्लेटफॉर्म से भी, पार्लियामान के प्लेटफॉर्म से भी, और हाँ ज़रूर सड़कों के प्लेटफॉर्म से भी। और ये फैसले PDM के तंजीमें करेंगे। हम पिंडी से होकर आए हैं। हमने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 27 दिसंबर 2007 की जो यौम शहादत है कोरोना वायरस से पहले, जो हमने इस बरसी से पहले जो यौम शहादत मनाए थे, हमने पिंडी में मनाया था। तो पिंडी वापस जाने का कोई एतराज़ बिल्कुल नहीं है। वैसे मैं समझता हूँ कि इमरान ख़ान ने अपना धरना अपारा चौक पे रखा था इस्लामाबाद में, तो PDM को गौर करना चाहिए कि फिर से हम अपारा चौक की तरफ अपना लॉन्ग मार्च का तैयारी रख रहे हैं। जी भाई, आखिरी सवाल।
آپ نے تو بڑا اچھا کہا ہے. ہم نے مطالبہ کیا ہے تو لیول پلینگ فیلڈ پر کیا ہے. ہم نے مطالبہ کیا ہے تو بے روزگاری، غربت اور مہنگائی کی میں کمی کا مطالبہ کیا ہے، اور یہی ہمارا مطالبہ رہا ہے. جب ہمارا تنقید کا کوئی جواب نہیں ہوتا کہ میڈیا پہ آپ نے پابندی کیوں لگایا، آپ نے عدالت پہ دباؤ کیوں ڈالا، آپ نے الیکشنز میں دھاندلی کیوں کی، آپ عوام کو اتنا مشکلات میں کیوں دکھیل رہے ہوں، تو تب یہ این آر او کا رونا روتے ہیں. مگر عوام دیکھ سکتے ہیں، عوام کے سامنے ہے کہ اگر ریلیف ملا ہے تو امیروں کو ریلیف ملا ہے اور غریبوں کے لیے صرف اور صرف تکلیف ہے. ابھی حال ہی میں 1-2 دن پہلے انہوں نے جو کنسٹرکشن مافیا ہے ان کے لیے ایمنسٹی میں اضافہ کیا. ان کے لیے تو ایمنسٹی ہے، ٹیکس ایمنسٹی امیروں کے والوں کے لیے اربوں روپے کا بیل آؤٹ موجود ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کسانوں کے لیے، ہمارا حالی کے لیے ہمیں ایمنسٹی چاہیے، ہمیں بیل آؤٹ چاہیے، جب ہم کہتے ہیں ہمارے مزدوروں کے لیے، ہمارا محنت کشوں کے لیے، ہمارے غریبوں کے لیے